جس کو اندازہ ہے کہ جنت کیا ہے تو وہ جنت کے لیے ہمیشہ اس کوشش میں رہے گا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا فرمانا. لیکن مجھ جیسا گناہگار شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو میں تو یہی دعا کروں گا یا اللہ مجھے تا قیامت اسی دنیا میں رکھنا، کیونکہ میں نے چکھائی جہاں کا مزہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو قرب الہی کا مزہ لگ گیا وہ جنت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت نہیں چاہیے مجھے تو تو چاہیے. جن کو رب ملتا ہے وہ دنیا کو بخوشی اپنے ہاتھ سے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ قانون فطرت ایک اور ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی ہے، اور جس سے ہم بھاگتے ہیں دور وہ چیز ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. اور جب رب کو پکارتا ہے اس خیال سے کہ مجھے فلاں مل جائے، فلاں چیز مل جائے، مجھے ولایت حاصل ہو جائے، مجھے کشف مل جائے، مجھے کرامات حاصل ہو جائے، میں سیر کر لوں، کارخانے قدرتی سیر حاصل ہو جائے، کبھی کچھ ملتا ہی نہیں. انسان ساری عمر اسی چکر میں پھرتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ملا کہ نہیں ملا. اور کہیں انسان نے بھولے سے یہ کر لیا کہ اس آدمی کے پاس، اس فقیر کے پاس میں بے لوس ہو کے جاؤں تاکہ میرے دوسرے سارے کام ہو جائیں. کام ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو غرض ہو گئی وہاں. آپ مزار پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھیے، سلام کیجیے، واپس آ جائیے. تماشا دیکھیے کیا ہوتا ہے. بات ہو رہی تھی اصول فطرت کی کہ انسان جس چیز کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے وہ کام کبھی نہیں ہوتا، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جتنا بے پرواہ ہو جائے سب کچھ خود بخود ہونے لگتا ہے. رزق اور مال دنیا سے دور بھاگیے، مال دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. آپ مال دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیجیے، یہ دور بھاگ جائے گا.